مدینہ میں اسلامی ریاست اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی تھی، مگر قریش کی دشمنی تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ نہ صرف جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، بلکہ اپنے تجارتی قافلوں کے ذریعے اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں بھی کر رہے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ صرف دفاعی پوزیشن پر نہیں بلکہ دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے خود قدم اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ صفر 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ سے بوات کی جانب بنفس نفیس روانہ ہوئے۔ اس مہم کا مقصد قریش کے سردار امیہ بن خلف کے قافلے کو روکنا تھا، جو تقریباً 100 افراد اور 1500 اونٹوں کے ساتھ شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بوات کے مقام پر پہنچے تو قافلہ پہلے ہی راستہ بدل چکا تھا، اسی لیے کسی قسم کی جنگ پیش نہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ظاہری طور پر یہ ایک بے نتیجہ سفر لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ غزوہ اسلامی حکمت عملی کی شروعات تھا۔ یہ پیغام دشمن کو بھی ملا اور اتحادی قبائل کو بھی کہ مسلمان اب چپ رہنے والے نہیں بلکہ ہر چال پر نظر رکھیں گے۔ بے شک اس غزوے میں تلواریں نہیں چلیں، مگر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، موقع کی نزاکت کو سمجھنا بہترین حکمت عملی اور کامیاب قیادت کی پہچان تھی۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت سے سیکھنے، خطرات کو پہچاننے، دین کی حفاظت کرنے اور دشمن کی چالوں کو سمجھ کر حکمت کے ساتھ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں وہ قیادت، اخلاص اور جرأت عطا فرما جس سے امت کی عزت اور دین کی سربلندی قائم ہو۔ آمین یا رب العالمین۔